الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ہی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ ایک محفل نکاح میں شریک سعادت ہیں۔ نکاح یہ کوئی فقط دنیاوی کام نہیں بلکہ عبادت ہے، پیارے کریم آقا کی پیاری سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا اور بہتر نکاح وہ ہے جس میں طرفین کی جانب سے بوجھ کم ہو۔ آج ہم غیروں کے شعار، غیروں کے طریقے اور غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا کے چل رہے ہیں، جس بنیاد پہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اس لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ لوگوں نے شادی بیاہ کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، نمائش کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، دکھاوے کا ایک سبب بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عظیم سنت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کو شرعی نقطہ نظر کے مطابق ہم پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج جس شادی میں ڈھول تاشے تماشے ہوں، خوب ہلڑ بازی ہو، بیہودہ گوئیاں ہوں، شور شرابے ہوں، تماشے ہوں، معاشرہ اس کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہتر نہیں بلکہ وہ بدتر کام ہے جو ایسے طریقے سے ایک سنت کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے 10 قسم کے 50 قسم کے کھانے بنوا لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اکیلا کھانے والا ہے، مختصر سی اس کی غذا ہے، وہ کیا کھائے کیا چھوڑے، اب اس میں آدھا کھاتا ہے آدھا چھوڑتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے غلاموں کو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ دسترخوان پہ اگر ایک دانہ بھی گر جائے اسے بھی اٹھا کر کھا لیا کرو، دانے کی ناقدری بے حرمتی نہ کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ دکھاوے کے لیے ضرورت سے زائد کھانا بنائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو بلا کے لوگ کھلائیں، بلکہ دکھاوے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہم پلہ یا اپنے سے اوپر کے لوگوں کو بلا کے اپنا اسٹیٹس بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ خدا را ایسے طریقے نہ اپنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا انتظام نہ کریں، اچھی غذائیں نہ بنائیں، بلا شبہ اپنے مہمانوں کی خوب قدر کریں، اور شادی بیاہ کے موقع پر آج جو قدریں ہو رہی ہیں، جو ضیافتیں ہو رہی ہیں، جو عزتیں کی جا رہی ہیں، قسم خدا کی یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری سنت کی وجہ سے ہے۔
کیونکہ زمانے نے وہ دور اور تاریخ بھی دیکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ کل زمانے جاہلیت میں انسانوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو صرف اس وجہ سے، اس شرم کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ کل زمانے جاہلیت میں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اپنے چہروں کو وہ شرم سے چھپایا کرتے تھے، لیکن قربان جاؤ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری تعلیمات پر کہ آپ نے اسی معاشرے اور اسی ماحول میں بیٹیوں کی ایسی عزت بڑھائی کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تعلیم دی اور اچھے گھر دیندار ماحول میں ان کی رخصتی کی تو کل بروز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوا کرتی ہیں۔ میں نے ایک پورا کلام بیٹی کی شان میں کہا اور اس حدیث پاک کی ترجمانی بھی میں نے ایک شعر میں کی ہے۔ اللہ کی عطا ہیں، بشارت ہیں بیٹیاں، فرمان شاہدین ہے، رحمت ہے بیٹیاں، اور بیٹی ملے تو شکر کے گوہر لٹائیے، رب کی رضا نبی کی عنایت ہے بیٹیاں، اور جو پرورش کرے یہاں جنت وہاں ملے، قرب رسول پاک کی حجت ہے بیٹیاں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس ماحول میں لوگ فقط اس خیال کی وجہ سے کہ کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، کسی کی بارات ہمارے گھر آئے گی، اپنی بیٹی کو دوسرے کے گھر رخصت کرنا پڑے گا، اس خوف کی وجہ سے اپنی پھول سی بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ ایسے پراشوب ماحول میں جب آپ کی شہزادی، کون شہزادی؟ وہ خاتون جنت، وہ سرداران جنت، وہ سردار جنت، وہ حسنین کی والدہ جن کی شان اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے گھر آپ کی شہزادی آتی ہے، اللہ کے نبی نے اس پراشوب ماحول میں بیٹیوں کو ایسی عزت بخشی کہ اللہ کے پیارے حبیب ہے، آپ کی شہزادی ہے، آپ کے پاس آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ باپوں کے لیے یہ رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا اس باپ کے لیے رحمت ہے جن کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب زیادہ لمبی چوڑی تقریر اور گفتگو نہ کر کے میں آپ کو ایک خوبصورت پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ نوشا میاں کے دوست عزیزم فیضان رضا صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر دینی محافل میں شریک رہتے ہیں، دینی سرگرمیوں میں یہ دلچسپی رکھتے ہیں اور نعت رسول بھی پڑھتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے، جس کو چاہا یہ سعادت بخش دی۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ حیات ہے، نمونے حیات ہے، مثال راہ ہے۔ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کی نبی کی پاکیزہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے حیات ہے۔ نبی کی زندگی کیسی تھی؟ نبی کے غلاموں کی زندگی کیسی تھی؟ آپ ایک خوبصورت واقعہ سماعت کریں۔ اللہ کے نبی ہیں، دوپہر کا وقت ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں، آپ کو پسینہ بہت نکلتا تھا۔ حضرت ام سلیم نے ایک شیشی لی اور اس میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو پوچھا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارکہ ہے، میں اس کو عطر کی شیشی میں ڈال رہی ہوں تاکہ میرا عطر مزید خوشبودار ہو جائے، اور یا رسول اللہ میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین یا جو بھی خواتین اس خوشبو کو یعنی آپ کے پسینے مبارکہ کو لگائیں تو اس سے فقط وہی نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی خوشبودار پیدا ہو۔ اب
آپ سوچو کہ دنیا کا کوئی بھی لاسٹنگ جو ہے پرفیوم ہو، آپ اس کو لگائے 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینہ خوشبو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ماں لگائے تو پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خوشبودار نہیں ہوگا۔ جس جگہ آپ لگائیں گے وہ جگہ مہکے گی، جس کپڑے میں لگائیں گے وہ کپڑا مہکے گا، جس علاقے میں آپ ہوں گے وہ علاقہ مہکے گا۔ لیکن نبی کے پسینے کی عظمت و شان کیا ہے؟ صحابیہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں آپ کا پسینے مبارکہ ہماری خواتین لگائیں اور ان سے جو پیدا نسلیں ہو وہ خوشبودار پیدا ہو۔ تبھی تو امام عشق و محبت کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی آبادی، نعرہ لیکن رسالت۔ آپ سوچیں کہ آج ہم پسینے مبارکہ نہیں پا سکتے تو کیا نبی کے پسینے مبارکہ کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے؟ بلا شبہ پا سکتے ہیں۔ کیسے پا سکتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کا ذکر جمیل کر کے، ان کے تذکرے کر کے ہم اپنی محفلوں کو خوشبودار بنا سکتے ہیں، اپنی شادیوں کو خوشبودار بنا سکتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو خوشبودار بنا سکتے ہیں۔ وہ تذکرہ جس تذکرے کی شان یہ ہے کہ حضرت حسان نے مسجد نبوی میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان میں نے ایک نعتیہ کلام لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دو۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، نہ فقط یہ کہ اجازت دے بلکہ ارشاد فرماتے ہیں میرے حسان کے لیے ممبر کا انتظام کیا جائے۔ ممبر کا انتظام ہوتا ہے۔ حضرت حسان نبی کی اجازت سے جب اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کی ترجمانی امام عشق و محبت حسان الہند سرکار اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں میں کی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کا تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اسی مقصد خیر کے تحت یہ ہماری محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں نوشہ میاں، ان کے جملہ احبہ اقربا، ان کے گھر والوں کو کہ یہ سادگی کے ساتھ بارات لے کے آئے۔ اور میں تو کہتا ہوں اللہ آپ کو جتنی بھی دولت دے لیکن شادیاں آپ بڑی سادگی کے ساتھ کریں۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ ہوائی جہاز سے لے کے چلے آئے، لیکن ایک غریب اپنی بیٹی کی عزت کیسے کرے گا آپ کے اس تناظر میں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بیٹی کا جو باپ ہے وہ بھی آپ جو دینا چاہیں دیں، لیکن لڑکوں کی طرف سے مانگ نہیں ہونی چاہیے، خواہش نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے اور دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو خوشی سے دینا چاہتے ہیں دیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن لڑکے اس کی خواہش نہ کریں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اللہ کے نبی کی نظر سب پر تھی اور ان کی نظر سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے جبکہ رب نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرد کسی عورت سے جب نکاح کرتا ہے تو اس کے 4 اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یا تو حسن و جمال بھا جاتا ہے، کسی کو خاندان بھا جاتا ہے، کسی کو حسب و نسب بھا جاتا ہے، کسی کو دینداری بھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، تم حسن و جمال دیکھنا نہ دیکھنا، تم حسب و نسب دیکھنا نہ دیکھنا، تم مال دیکھنا نہ دیکھنا، لیکن یہ ضرور دیکھ لینا کہ دینداری ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ یہ دونوں سنی صحیح العقیدہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے۔ ابھی جو ہے محفل نکاح کے بعد اس جو ہے ذات کی بارگاہ میں ہم سلام میں محبت پیش کریں گے کہ جن کے صدقے آج نوشہ میاں کو صحرا ملا ہے، آپ کی ضیافتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بیٹی عزت کے ساتھ دوسرے گھر میں بیٹی بن کے جائے گی اور رحمت کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نبی کی سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈھول تاشے اور تمام طرح کے غیر اسلامی رسموں سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب کو
پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ میں عزیزم نعمان فیضان رضا سلمہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت نبی کے کچھ اشعار، اس کے بعد سحری کے اشعار پیش کریں، اور جب تک یہ نکاح کی کارروائی ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز ابھی ایجاب و قبول کے مراحل ہوں گے، سلام اور دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔